فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب ولا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم. حضرات محترم، غریب مسکین ہونا اسلام میں کوئی عیب نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں عیب ہے یا ہوگا، لیکن اسلام میں غریب مسکین ہونا کوئی عیب نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں جن لوگوں نے ساتھ دیا ان میں اکثریت غریبوں کی ہے. اللہ کے محبوب کا مکے میں جن لوگوں نے ساتھ دیا ان میں اکثریت غریبوں کی ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا ان الدین بدا غریبا وسیعود کما بدا فطوبى للغرباء، کہ دین غریبوں سے شروع ہوا ہے غریبوں میں ہی رہے گا. اور غریبوں خوش ہو جاؤ، تم کو اللہ نے دین کے لیے پسند کر لیا. ایک مقام پہ فرمایا یدخل الفقراء الجنۃ قبل الاغنیاء ب500 ایام، کہ میری امت کے غریب امیر 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. اللہ پاک نے فرمایا واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ. محبوب، یہ جو تیرے غریب مسکین صحابی صبح و شام اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے رب کو پکارنے ہیں، ان میں بیٹھ اپنے صحابیوں میں، غریب مسکین صحابیوں میں یہ کیا کرتے ہیں؟ صبح و شام اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے رب کو پکارتے ہیں. اللہ بیٹھ کے کیا کروں؟ فرمایا محبوب اپنے ان صحابیوں میں بیٹھ کے محبت کے ساتھ ان کی طرف دیکھ، یہ محبت کے ساتھ تیری طرف دیکھیں، پھر میں اللہ عرش سے محبت کے ساتھ تمہاری طرف دیکھوں. اللہ کے محبوب اپنے صحابیوں کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے، صحابہ کرام بھی اللہ کے محبوب دیکھ کے خوش ہوتے تھے، اور اللہ دونوں سے خوش ہوتا ہے. اللہ کو برکت ہے. تو یہ اللہ کے نبی کے غریب مسکین صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے علاوہ اور بھی بڑے غریب صحابی تھے. تو مکے کے گنڈے بدماش چودھری، اپنے آپ کو چودھری کہتے لیکن یہ نا بھوکے تھے بدماش، باتیں چودھری والی کرتے تھے، ہے یہ بھوکے تھے بھائی مان. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب مسکین صحابیوں کو مارا کرتے تھے، انسلٹ کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کی توہین کیا کرتے تھے. بہرحال صحابہ کرام نے سب کچھ برداشت کر لیا. صحابہ کرام نے نہ اللہ کی توحید کو چھوڑا ہے، نہ قرآن کو چھوڑا ہے، نہ نبی آخر الزمان کو چھوڑا ہے. صحابہ کرام پہ اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی. تو اللہ بھائی یہاں فرما رہے ہیں کہ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، پھر بے شک تیرا رب واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے ہجرت کی بعد اس کے کہ وہ ستائے گئے، ان کو تکلیف پہنچائی گئی، پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کی؟ ہجرت کی. صحابہ کرام کو جب مکہ کے مشرکوں نے ستایا، ظلموں سے ظلم کیا، پھر صحابہ کرام نے اللہ پاک کے حکم سے مکے سے مدینے ہجرت فرمائی. پھر کیا ہوا؟ ثم جاہدوا وصبروا، پھر صحابہ کرام نے اللہ کے حکم کے ساتھ کافروں مشرکوں کے ساتھ جہاد کیا. وصبروا، اور پھر جہاد کے سلسلے میں جو تکلیفیں پریشانی ہے ان کو کیا کیا؟ صبر کیا. ان ربک من بعدھا، محبوب تیرا رب ان کے بعد، کس کے بعد؟ ہجرت کے بعد، جہاد کے بعد، صبر کے بعد، لغفور الرحیم، تیرے صحابیوں کو بخشنے والا بھی ہے اور معاف کرنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے. جب صحابہ کرام نے کیا کی؟ ہجرت کی، پھر کیا کیا؟ جہاد کیا، صبر کیا. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب میں نے ان تیرے صحابیوں کو بخش بھی دیا ہے اور بخش کے رحمت کا دروازہ بھی کھول دیا ہے. جب اللہ پاک نے صحابہ کرام کو بخش بھی دیا اور رحمت کا دروازہ بھی کھول دیا تو اب تو اعتراض نہیں کرنا چاہیے صحابہ کرام.
تو اللہ نے معاف کر دیا، معاف کر کے رحمت اللہ پاک اپنی عطا کر دی اللہ پاک نے۔ تو اب تو کوئی حقیقی پہنچتا کسی کو کہ صحابہ کرام کو نقطہ چینی کرے، عیب تلاش کرے جی۔ اگر آدمی سورج کی طرف منہ کر کے تھوکے گا تو سورج میں تھوک نہیں جائے گا، لوٹ کے کہاں آئے گا؟ اس کے اپنے منہ پہ آئے گا۔ اگر وہ صحابہ کرام کی اعتراض کرے، نقطہ چینی کرے گا تو اپنے ہی آخر پر بات کرے گا، صحابہ کرام کو نقصان، یہ بچنا چاہیے۔ اللہ چوتھے پارے کا آپ نے پڑھا ہے اف اللہ عنہم، محبوب یہ جتنے بھی تیرے صاحب ہیں اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، چوتھے پارے۔ اور فاعف عنہم، محبوب تو بھی معاف کر دے، اللہ نے معاف کر دیا۔ اس سے بڑا صحابہ کرام کیا شان ہوگا، کیا مقام ہوگا؟ اللہ فرما رہا ہے اللہ سب کو اللہ نے معاف کر دیا، جو بھی کمی بیشی کو ہوئی اللہ نے کیا کر دیا؟ معاف، اور تو بھی معاف کر دے۔ ساری دنیا کہتی ہے اللہ معاف کر، اللہ کہتا محبوب اپنے صحابوں کو معاف کر۔ کتنا بڑا مقام ہے صحابہ، بچنا چاہیے نقطہ چینی۔ کہتے ہیں کہ صحابی بھی اعتراض کرنے کے لیے صحابی ہونا ضروری ہے، غیر ایسا کوئی اعتراض حق نہیں کہ صحابی بھی اعتراض کرے۔ ہاں جی، تو فرمایا اللہ پاک کیا ہے؟ اصحاب رسول پہ بخشش کرنے والے بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں، مہربان بھی ہیں۔ اللہ پاک کی رحمت اور بخشش کا سلسلہ موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ ایمان والوں پہ اللہ پاک کی رحمت کا بخشش کا سلسلہ موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، لیکن اللہ پاک کی رحمت اور بخشش کا جو پورا ظہور ہوگا نا وہ دن قیامت کے ہوگا، وہ دن قیامت کے ہوگا۔ یوم تاتی، جس دن آئے گا کل نفس، ہر نفس تجادل عن نفس، اپنے نفس کی طرف سے جھگڑا کرتا ہوا اللہ کے دربار میں۔ دن قیامت کے ہر نفس اللہ کے دربار اپنے بارے میں بات کرے گا، اپنے بارے میں عرض کرے گا اللہ کے دربار میں، کسی کے بارے میں عرض نہیں کرے گا۔ کوئی نفس ماں کے بارے میں عرض نہیں کرے گا اللہ کے دربار میں دن قیامت کے۔ ایک اور کہہ رہا ہے نہ باپ کے بارے میں عرض کرے گا، بلکہ ہمیں آتا ہے صبح حبس میں آتا ہے کہ باپ کو دیکھ کے بھاگ ہی جائے گا آدمی، بیوی کو دیکھ کے بھاگ جائے گا، اولاد کو دیکھ کے، بھائی کو دیکھ کے بھاگ ہی جائے گا۔ بات کیا کرے گا؟ بھاگ ہی گیا، بات کیا کرے گا؟ تو کوئی کسی کے بارے میں بات نہیں کرے گا جی، نہ والدین کے بارے میں، نہ بیوی کے بارے میں، نہ اپنے بچوں کے بارے میں، نہ اپنے بھائیوں بہنوں کے بارے میں، کسی اگر وہ کرے گا اپنے بارے میں عرض کرے گا۔ اللہ تکبیرہ۔ تفسیر قرطبی میں ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ دن قیامت کے لوگوں سے اپنے حقوق کے بارے میں جھگڑا کریں گے، لوگوں سے اپنے حقوق کے مطالبے کریں گے، حقوق کے بارے میں جھگڑا کریں گے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے ولیوں کو، بزرگوں کو دنیا میں اللہ کا شریک بنایا، یہ مشرک دن قیامت کے اپنے ان شریکوں سے جھگڑا کریں گے، مشرکوں اور شریکوں میں جھگڑا ہوگا، جھگڑا کریں گے۔ اور یہاں تک فرمایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ روح جسم سے جھگڑا کرے، جسم کے بارے میں، اور جسم روح کے بارے میں جھگڑا کرے گا۔ روح جسم سے اور جسم روح سے جھگڑا کرے گا۔ روح کہے گی کہ اللہ جو کچھ کرایا جسم نے کروایا، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، یہ نہیں کروایا جو کرایا۔ جسم کہے گا اللہ میں تو کچھ نہیں کر، یہ روح نہیں کروایا مجھے جو کروایا ہے۔ وہ جھگڑا کریں گے آپس میں روح جسم۔ اللہ باب فرمائیں گے اچھا ایک باغ ہو، باغ کو پھل بھی لگے ہوں، اور باغ میں ایک اندھا ہو، ایک اپاہج ہو۔ اندھے کو پھل نہیں نظر آتے اور اپاہج توڑ نہیں سکتا۔ اب ان دونوں نے مشورہ کیا، اندھے اور اپاہج نے۔ اندھے نے کہا تو میرے کندھوں پہ بیٹھ، مجھ کو پھل نظر نہیں آتے تو توڑ نہیں سکتا، تو میرے کندھوں پہ بیٹھ اور پھل توڑ، دونوں کھائیں گے۔ دونوں نے مشورے سے پھل توڑے، ایک نے اٹھایا ایک نے پھل توڑے، تو دونوں نے کھائے۔ اللہ پاک فرمائیں گے روح جسم سے بتلاؤ اب کس کو سزا دوں، اندھے کو یا اپاہج؟ وہ کہیں گے روح جسم دونوں کو دے۔ دونوں نے پھل توڑے اکٹھے تو دونوں نے کھائے۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ روح جسم تم دونوں نے گناہ کیا ہے، میرے سلام تم دونوں کو دیجیے۔ میرے بھائی قرآن کہہ رہا ہے کہ دن قیامت کے اپنے بارے میں ہر دفعہ جھگڑے گا، بات کرے گا اللہ کے دربار میں، جھوٹے ہیلے بہانے پیش کرے گا،
لیکن کوئی کسی کے بارے میں دن قیامت کے بات نہیں کرے گا، وہ ایسا سخت دن ہوگا۔ تو فرمایا پھر وتوفیٰ کل نفس ما عملت، پورا دیا جائے گا ہر نفس جو اس نے عمل کیا، ہر نفس کو اس کی نیکی بدی کے حساب سے جزا و سزا دی جائے گی۔ وہم لا یظلمون، اور پہ ظلم نہیں کیا جائے گا ذرہ برابر بھی۔ یہ نہیں ہوگا کہ کسی کی نیکیاں زیادہ ہے ثواب کم دے دیے جائے، یا گناہ کم ہے سزا زیادہ دے دی جائے، نہیں، عدل و انصاف کے اللہ پاک پہلے فیصلے فرمائیں گے۔ اب اللہ پاک مثال بیان فرما کے سمجھا رہے ہیں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ نے مثال بیان کی ایک بستی کی۔ وہ لوگوں اس بستی کی طرف دیکھو کہ جب اللہ کا قہر اس بستی پہ نازل ہوا تو بستی کا کیا حال ہوا۔ اس بستی کی طرف دیکھو، وہ بستی کون تھی؟ مکہ کی بستی۔ مکہ کی بستی کانت آمنۃ مطمئنہ، وہ مکہ کی بستی کہ رہنے والے امن سے رہ رہے تھے، اطمینان سے رہ رہے تھے مکہ بستی میں، مکہ کے رہنے والے امن سے۔ مکہ کے باہر لوٹ کسور تھی، قتل و غارت تھی، لوٹے جا رہے تھے لوگ، لیکن ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، اللہ کے گھر کی وجہ سے ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، ان کا سب احترام کرتے تھے۔ باہر قتل و غارت لوٹ کسوٹ ہو رہی تھی، یہ امن سے مطمئن رہ رہے تھے مکہ میں۔ اور پھر کیا ہوا، یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، آتا تھا اس بستی کے پاس کثرت کے ساتھ ہر طرف سے رزق۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگی تھی کہ وارزق اہلہ من الثمرات، اللہ مکہ کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے۔ اس دور سے لے کے اب تک وادی مکہ میں پھل آ رہے ہیں، قسم قسم کا رزق اور بے موسم پھل آ رہے ہیں، اور قیامت تک آتے رہے۔ صرف پھل ہی نہیں، وہاں آب زمزم کب سے لوگ پی رہے ہیں اور پوری دنیا میں جا رہا ہے، ختم نہیں ہوا۔ کب سے لوگ حج کے موقع میں قربانیاں کرتے ہیں، ہزاروں لاکھوں ہر سال جان میں کسی سال بھی قربانیاں کرتے ہیں۔ یہ نہیں سنا لوگ کہ وہاں قربانی ملی ہی نہیں، حج میں قربانی کرنے کے لیے کبھی نہیں سنا آپ نے۔ وافر مقدار میں قربانیاں پہنچتی ہے ہر سال، اور وافر مقدار میں قسم قسم کے کھانے، قسم قسم کے۔ حج کے بعد کتنے ناصری میں گئے تھے، لوگ کہتے ہیں حج سے بھی کام بڑھ گیا تھا، اتنے لوگ تھے، میلوں تک نماز پڑھتے تھے لوگ اللہ گھر سے لے کے، کوئی حساب نہیں تھا لوگوں کا، لیکن سب کھانا کھا رہے تھے، سب پیپسی کولا کوئی ختم نہیں ہوئی، چائے کوئی ختم، فروٹ کوئی ختم، اللہ کے اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اللہ کے گھر کی برکتوں سے وافر مقدار میں ہر شے مل رہی ہے۔ اور آپ اللہ کرے جائیں گے ماشاءاللہ، اللہ کو لے جائے قریب کی سال وہاں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی رونق کے بہانے آپ دیکھو گے اپنی آنکھوں سے۔ یہ قاری صاحب جو کہہ رہے تھے صحیح کہہ رہے تھے، دیکھ لو گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا آتا تھا اس بستی کے بعد رزق اس کا، یعنی وہاں لوگ رہتے تھے مکے میں اس دور میں، ان کے پاس ہر طرف سے کثرت کے ساتھ رزق آتا تھا۔ پھر کیا ہوا، فکفرت، اس بستی نے انکار کیا، مطلب اس بستی جو رہنے والے تھے انہوں نے انکار کیا بھی اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیا۔ اللہ کی توحید بہت بڑی نعمت ہے، قرآن بہت بڑی نعمت ہے، اور نبی آخر الزمان بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ ان کا کیا کیا انہوں نے، بدبختوں نے انکار کر دیا۔ پھر اللہ کا غصہ چلا ان پہ، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، چکھایا اللہ نے لباس بھوک کا اور خوف کا۔ جس طرح لباس آدمی کے وجود پہ مسلط ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ پاک نے بھوک کو ان پہ مسلط کر دیا، اور مسلمانوں کا خوف، مسلمانوں کے اندر خوف خطرے پہ مسلط ہے، ہر وہ ڈرتے رہتے تھے مسلمانوں سے۔ بما کانوا، اس لیے کہ اللہ کے ذات کی زد میں آئے جو یہ کرتے تھے، کفر شرک کرتے تھے، کفر شرک کی وجہ سے اللہ پاک کے عذاب کی زد میں آئے۔ تو جب مسلمان اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی مکے کو چھوڑ کے مدینے تشریف فرما ہوئے، مکہ خالی ہوئے، مشرک رہ گئے، پلید کافر رہ گئے، تو اللہ کے نبی نے پھر دعا مانگی ان کے حق میں کہ اللہ پاک ان مکے والوں پہ ایسے قحط کے ساتھ مسلط کر دے جیسے قحط کے ساتھ تو نے یوسف علیہ السلام کے دور میں مسلط کیے تھے، کہ 7 سال کے لیے قحط پڑ گیا ہے جی، بھوکے مرنے لگے، بدبخت ایمان مشرک، اور مردار کھانے لگے، بڑے کتے کھانے لگے، اتنا یہ ان کی حالت ہو گئی۔ پھر ابو سفیان نے آیا اور کہ اللہ کے نبی آپ کی قوم بھوکی مر رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، ان کے حق میں دعا کریں۔ اللہ بہتری تو اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، تو پھر ان کا کہاں دور ہو گیا۔
فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، یہ اللہ پاک کتنی بڑی نعمت ہے کہ آیا ان کے پاس رسول، ایک رسول عظیم الشان رسول آیا مکے والوں کے پاس. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی. ہاں کیا ہوا؟ البتہ آیا ان کے پاس کون؟ رسول آیا. میرے بھائیو، جو آتا ہے، جو ہر جگہ موجود ہوتا ہے، اس کو آنے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہر جگہ موجود ہو اس کو آنے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. آتا جاتا وہ ہے جو ہر جگہ موجود نہ ہو. یہ عقیدہ مجھے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آیا، پہلے نہیں تھا، آیا. ان کے پاس دور آیا، ایک رسول آیا. میرے بھائیو، اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش سے پہلے بھی ہر جگہ موجود نہیں تھے، اپنی پیدائش کے بعد بھی ہر جگہ، اور اپنی وفات کے بعد بھی اللہ کے نبی ہر جگہ موجود نہیں. ہر جگہ موجود ہونا، ہر وقت موجود، یہ کس کی صفت ہے؟ بولو سارے. ہر جگہ موجود اور ہر وقت موجود کون ہے؟ اللہ ہے. اگر کوئی کسی نبی ولی کو بھی ہر جگہ موجود سمجھے گا تو اللہ کی صفت میں ہر جگہ موجود ہونے والی صفت میں اس کو شریک کر کے شرک کرے گا. اگر کسی آدمی عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ فلاں نبی بزرگ میرا بابا بھی ہر جگہ موجود ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ شرک کر رہا ہے. ہر جگہ موجود ہونا اللہ کی صفت ہے. ہر وقت موجود ہونا اور ہر چیز کو دیکھنا، ہر چیز کو جاننا، سب کی دعاؤں کو سننا، یہ کس کی صفت ہے؟ یہ دو کی صفت نہیں آ سکتی. فرمایا آیا ان کے پاس رسول، اور کہاں سے؟ منہم. سبحان اللہ. قرآن دیکھو نکھیڑے کر رہے ہیں. منہم، کن میں سے آیا؟ انہی میں سے آیا. مکے والوں میں سے نہیں آیا، ناری میں سے نہیں آیا. کن میں سے آیا؟ مکے والوں میں. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور مشرک مولوی کیا کہتے ہیں؟ نور من نور اللہ، اللہ کے نور سے نور. یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مکے والوں میں سے آیا. اب مشرک مولویوں کی مان لیں گے یا قرآن کو مانیں؟ کیوں بھائی؟ وہ قرآن کو مانیں گے. اللہ سچا ہو بھائی، ہو اللہ کا قرآن سچا، اللہ کا رسول سچا، اللہ کے رسول کا فرمان ہے. اللہ کی ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، یہ جھوٹے یہ سچے. اللہ بھی سچا، اللہ کا رسول، اللہ قرآن، اللہ کے نبی. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان میں سے، مکے والوں میں سے لے جاؤ اس رسول کو. تو پھر کیا ہوا؟ فقط وہ ان مکے والوں سے رسول کی کیا کی؟ تکذیب کی، تسلیم نہ کیا. فأخذهم العذاب، پھر مکے والوں کو عذاب نے پکڑ لیا. میدان بدر 70 مارے گئے، 70 کے بڑے بڑے سردار پکڑے گئے. عذاب آ گیا اللہ کا. وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور جب ان کو عذاب نے پکڑا اس وقت وہ ظالم تھے، کفر شرک کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا کے اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے تھے. ظالم تھے اس وقت. اللہ. 7ویں پارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ مشرکوں نے بحیرہ جانور، صائبہ، وسیلہ، عام، یہ 4 قسم کے جانور ان کو خود ہی حرام کر دیا. حرام ہے. تو اللہ نے فرمایا جو مشرکوں نے حرام جانور کر رکھے ہیں وہ حرام نہیں ہے. ایمان بولو، تمہارے لیے حلال ہے. وہ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے تمہارا وہ رزق بنایا ہے، ان کو کھاؤ. حلالا طیبا، وہ حلال بھی ہے اور پاک بھی ہے تمہارے لیے. ان کے حرام کرنے حرام نہیں ہے. وہ حلال جانور اللہ نے ان کو حلال بنایا ہے. اللہ نے تمہارا رزق بنایا ان کو، اور تمہارے حلال ہے، پاکیز رکھا ان کو. اور کھا کے کیا کرو؟ واشکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کا کیا کرو؟ شکر ادا کرو. سب سے بڑا شکر یہی ہے کہ بندے کا عقیدہ ہو کہ جو کچھ بھی مجھ کو دیا ہے اللہ نے، جو کچھ بھی میرے پاس ہے وجود کے بعد تک، یہ کس کی عطا ہے؟ وجود کے بعد تک جو بھی میرے پاس ہے، بیوی بچے ہیں، گھر بار ہے، کاروبار ہے، پیسہ ٹکا ہے، ملے ہیں، کارخانے، فیکٹری، زمینیں، مربے، اور وجود میں اتنی نعمتیں اللہ پاک نے رکھی ہیں، یہ جو کچھ بھی ہے وجود کے بعد تک یہ کس کی عطا ہے؟ یہ شکر ہے. یہ شکر ہے. اور بندے کا عقیدہ ہو اللہ پاک یہ نعمتیں مجھ کو نہ دیتا تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ساری دنیا میں مل کے مجھ کو نعمتیں نہیں دے سکتی تھی. اس طرح شکر ہے اللہ کی نعمت. شکر کو ان کن تم ایا، اگر تم خاص اسی کی بات کرتے شکر بھی کس کا کرو؟ اسی کا کرو. اللہ نے فرمایا جو مشرکوں نے جانور حرام کی یہ حرام نہیں، جو میں نے اللہ نے حرام کی وہ اب اللہ حرام بتلاتے کہ حرام چیزیں کون سی ہیں. تو میں انما حرم علیکم المیت، پکی بات ہے اللہ نے مردار کو، مردہ جانور کو حرام کر دی. یہ حرام ہے، وہ نہیں حرام وہ مشرک حرام کیے. یہ حرام ہے جو حلال جانور بغیر تدبیر کے، بغیر ذبح کی اپنی کبھی موت مر گیا، وہ جانور کیا ہے؟ حرام ہے. حلال جانور بغیر تکبیر کے، بغیر ذبح کے اپنی تبھی موت مر گیا،
وہ جانور کیا ہے؟ حرام ہے۔ وہ جانور کٹا ہو، بچہ ہو، اور اپنا بکرا ہو، چھترا ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی حلال جانور ہو تو بغیر ذبح کے بغیر اپنی طبی موت مری، وہ جانور کیا ہے؟ حرام ہے۔ دوسرے کہتے تھے لو جی دیکھو مسلمانوں نے نویں مسئلہ کٹیا کہ جو اللہ مارتا ہے وہ کہتے ہیں حرام ہے، جو آپ مارتے ہیں سونے کی ساتھ وہ کہتے ہیں حلال ہے۔ کہتے یہ مسئلہ دیکھو اللہ کوئی نہ کوئی کرتے رہتے ہیں انتظار پر۔ جو اپنی طبی موت مر گیا حلال جانور وہ اس لیے حرام ہے کہ بغیر ذبح کیے مرا ہے، بغیر تکبیر کے مرا ہے، اس لیے حرام ہے۔ اور جس حلال جانور پہ چھری پھیر دی گئی ذبح کر، وہ اس لیے حلال ہے، اس کو ذبح کر دیا، اس کو اللہ کا نام دیا گیا ہے، اس لیے اللہ اس لیے وہ حلال ہے۔ کہ مردہ جانور کیا ہے؟ جو حلال جانور اپنی طبی موت مر گیا مردہ وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ دوسری چیز ودما، خون حرام ہے۔ یہ ایت ہے نا، پہلے اللہ پاک نے دوسرے پارے میں بیان فرمائی، پھر یہی ایت چھٹے پارے میں، پھر یہی ایت 8ویں پارے میں، اب یہ 14ویں پارے میں اللہ پاک یہی ایت بیان فرمائی۔ الفاظ میں کس طرح میں تھوڑا سا، لیکن معنی مفہوم یہی ہے۔ اللہ اس سے آگے یہ ایت نہیں ہے، بس یہ 4 جگہوں پہ اللہ پاک نے ایت بیان فرمائی۔ فرمایا خون، وہ خون جو ذبح کرتے وقت جانور کے وجود سے اچھل کے نکلتا ہے، دم محسوس کو کہتے ہیں، اچھل کے جوش مار کے، وہ خون حرام ہے۔ اور ذبح کرنے کے بعد جانور کے وجود پہ خون لگا رہتا ہے، وہ ہے تو حلال لیکن پھر بھی اس کو صاف کر لو، اچھی بات ہے۔ اور تیسری بات ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور یہ خنزیر جو ہے نا یہ سب نبیوں کی شریعتوں میں حرام تھا، سب نبیوں کی شریعت میں حرام تھا۔ اور قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام شریف لائیں گے دوسرے آسمان سے، تو اس میں آتے وہ سلیب کو توڑیں گے، عیسائیوں کو سلیب ہے نا اس کو توڑیں گے، اور فرمایا عیسائیوں یہ شرک والا عقیدہ یہ غلط ہے، توڑ دے، اس کا مطلب یہ ہوگا یہ شرک والا عقیدہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اور خنزیر کو قتل کریں گے کہ جس جانور تم کھاتے رہے ہو نا یہ حلال ہی حرام ہے۔ تو خنزیر کا گوشت بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ خنزیر کی ہر چیز حرام ہے، بال، چربی، ہڈیاں، کھال، لواب، ہر چیز گوشت۔ یہاں گوشت کا اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ کھانے کا ذکر ہو رہا ہے، اسی گوشت کو پہلے گوشت کے خنزیر کا حرام ہے۔ اور چوتھی چیز اب ذرا توجہ کرنا، حاضر ہو کے بیٹھنا، وما احل لغیر اللہ بہ، وہ چیز جس چیز پہ غیر اللہ کا نام پکارا گیا، جس چیز پہ غیر اللہ کا نام آ گیا، اور آسان کروں جس چیز پہ اللہ کا نام نہیں آیا، اللہ کے علاوہ نبی کا نام آ گیا، ولی کا نام آ گیا، پیر فقیر گدی نشین کا نام آ گیا۔ وما، یہ ما جو ہے عام ہے، اس کا حکم بھی عام ہے، کوئی چیز بھی ہو، کٹا ہو، بچہ، بکرا، چھترا، مرغا، اور سبزی، فروٹ، دودھ، چائے، کوئی چیز بھی ہو، جو چیز بھی اللہ کے علاوہ کسی نبی کو راضی کرنے کے لیے دی جائے گی، کسی ولی کو راضی کرنے کے لیے جائے گی، کسی پیر فقیر گدی نشین کو راضی کرنے کے لیے جائے گی، وہ چیز کیا ہوگی؟ اونچی بولو، قرآن کہہ رہا ہے وہ چیز حرام ہے۔ سمجھے بات؟ کوئی چیز بھی ہو، بکرا ہو، چھترا ہو، کوئی دیگ ہو، پیسے ہو، کوئی سود ہو، فروٹ، کوئی چیز بھی، جو چیز بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو، نبی ہو، ولی ہو، مولوی ہو، بزرگ ہو، بابا ہو، جس کو راضی کرنے کے لیے دی جائے گی اللہ کے علاوہ، وہ چیز کیا ہوگی؟ حرام ہو جائے گی، یاد رکھنا۔ ہاں اگر کوئی بھی چیز اللہ کو راضی کرنے کے لیے دی جائے گی وہ چیز کیا ہوگی؟ وہ حلال ہوگی۔ ثواب جس کو مرضی پہنچاؤ اس چیز کا، بابے کو بچاؤ، شیخ کو بچاؤ، جس کو مرضی ثواب پہنچاؤ، لیکن جو بھی چیز تم خیرات کرو دو تو کس کے نام پہ دو؟ اس کو راضی کرنے کے لیے دو، کون خوش ہو؟ اگر نبی خوش ہو، ولی خوش ہو، پیر فقیر بابا یہ کھیڑا ہو رہا ہے نا تو پھر وہ چیز حلال کر کے حرام ہو جائے گی۔ اللہ اب بات سمجھو، اللہ اکبر کبیرہ، جب جو جانور ذبح کرتے وقت تکبیر پڑھی جاتی ہے، کون سی تکبیر پڑھی جاتی ہے پتہ ہے؟ کرو جانور ذبح کرنا پڑ جاتا ہے، جانور ذبح کرو تو کیا پڑھو؟ بسم اللہ، یہ تکبیر ہے۔ اور جانور اسی سے ذبح کرایا کرو قربانی میں، کسائی رکھو جی، کسائی پوچھا کرو کیا ہے ذبح کرے گا بھائی، تو تکبیر آتی ہے تم کو؟
بھی چلا رہے بغیر تکبیر کام چلا رہے کھڑا کھڑا جی اچھے آدمی سے عالم سے قاری سے جو نمازی ہو حدیث تکبیر جانتا ہو سبق کچھ یہ نماز نہیں پڑھتے پر نہ داڑھی نہ نماز نہ کچھ نہ شکل کلا بلا کدا کچھ کسائی جی وہ کر لیا پہلے اس آدمی سے کراؤ نہیں آپ کر لو کوئی ضروری نہیں کسائی سے کرانا تو تکبیر آتی ہے اس کو بسم اللہ ہی اس تکبیر کی وہی حیثیت ہے جو نماز میں اللہ اکبر کی حیثیت ہے. سمجھو مسئلہ. چار وظیفہ کرتے ہوئے جو تکبیر پڑھی جاتی بسم اللہ اللہ اکبر اس کی وہی حیثیت ہے جو نماز میں تکبیر ہے اللہ اکبر کی. اللہ اکبر کی حیثیت ہے. اب مسئلہ سمجھو کہ اگر نماز اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے پڑھی جائے گی وہ قبول ہو جائے گی؟ بولو یار ریاکاری دکھلانے کے لیے اللہ کا مقصد نہیں ہے کوئی اور راضی ہو. اگر نماز اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے پڑھی جائے گی وہ نماز حرام ہوگی. اللہ اکبر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب نماز ہی نہیں قبول تو اللہ اکبر کیا فائدہ ہوگا؟ سمجھائی بات کہ جو نماز اللہ کے علاوہ مسئلہ نشین کر لیں جو نماز اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے پڑھی جائے گی تو وہ نماز حرام ہوگی اور اللہ اکبر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی طرح بھائیو جو جانور اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے ذبح کیا جائے گا وہ جانور حرام ہوگا. بسم اللہ اللہ اکبر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سب مسئلہ سمجھایا کہ نا کھیڑا ہوا کہ نا. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب جب حلال جانور پہ توجہ کرنا بسم اللہ اللہ اکبر تکبیر پڑھی گئی تو پھر حلال جانور حرام کیسے ہو گیا؟ کہتے لوگ کہ حلال جانور پہ کیا پڑھا گیا؟ بسم اللہ اللہ اکبر. پھر حلال جانور حرام کیسے ہو گیا؟ بھائی حلال جانور حرام ایسے ہوتا ہے جب کسی جانور کو اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے اس کی طرف منسوخ کیا جائے گا نبی کی طرف ولی کی طرف بابے بزرگ کی طرف کہ بابا راضی ہو جانور سے بزرگ راضی ہو. جب حلال جانور کو اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی خوش کرنے کے اس کی طرف منسوخ کیا جائے گا اس کے نام زد کیا جائے گا تو پھر وہ حلال جانور اسی وقت خراب ہو جائے گا. اسی وقت نہیں سمجھے؟ جب حلال جانور کو اللہ کے علاوہ اللہ کی طرف منسوخ ہے تکبیر میں تو حلال ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے خوش کرنے کے لیے کسی اور کے نام زد کیا جائے گا منسوخ کیا جائے کسی اور کی طرف وہ حلال جانور اسی وقت جب منسوخ کر دیا اسی کو کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. اب حرام جانور پہ جو جانور حرام ہو گیا جتنی مرضی بسم اللہ پڑھو حرام جانور حلال ہے نہیں ہوگا میرے بھائی یہ جانور حرام ہی ہو گیا. اب اور مثال سمجھو چوری کی بکری حرام ہے یا حلال ہے؟ کیوں جی حلال ہے. حلال ہے نا. چوری کی بکری کیا ہے؟ حرام ہے نا. اس پہ بسم اللہ پڑھو حلال ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. اسی طرح جو جانور حرام ہو گیا غیر اللہ کی طرف منسوخ کرنے سے وہ جانور پہ بسم اللہ پڑھو گے نہیں حلال ہوگا. چوری کی بکری حرام ہے اس پہ بسم اللہ پڑھو گے حلال ہے. کتا حرام ہے کتے بسم اللہ پڑھو ذبح ہو جائے گا. خنزیر حرام ہے بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرو حلال ہو جائے گا. شراب حرام ہے بسم اللہ پڑھ کے بھی حلال ہو جائے گی. جو چیز حرام ہے نا جتنا مرضی قرآن پڑھ لو وہ چیز حرام ہی رہے گی حلال نہیں ہو سکتی میرے بھائیو. جس حلال جانور کو غیر اللہ کو راضی کرنے غیر اللہ کی طرف منسوخ کر دی وہ جانور کیا ہے؟ حرام ہے. جتنا مرضی قرآن پڑھ لو بسم اللہ پڑھ لو وہ حرام جانور حلال ہے. لوگ کہتے مولوی جی نہیں کہتے یہ جانور شادی کے لیے ہم کہتے ہیں بابے کے لیے بابا راضی ہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ بابا خوش ہو بابا راضی بابے کے لیے جانور ہے. یہ شرک ہو گیا. تم نہیں کہتے کہ یہ جانور شادی کے لیے تم بھی تو منسوخ کرتے ہو شادی کے لیے شادی کی طرف. یہ جانور ولیمے کے لیے فرق ہے. جو جانور شادی کی طرف منسوخ کیا جائے گا مقصد یہ ہوگا کہ جانور کو شادی میں ذبح کر کے مہمانوں کھلائے. یہی مقصد ہے نا اور تو کوئی مقصد نہیں ہے. جو جانور ولیمے کی طرف منسوخ ہو گیا مقصد یہ کہ جانور کو ولیمے میں ذبح کر کے کھلایا جائے گا کھلایا جائے گا. اور جو جانور بابے کی طرف منسوخ ہو گیا مقصد یہ ہوگا
کہ جانور کی وجہ سے بابا خوش ہو کے میرا کام کر دے گا یا کروا دے گا، یہ شرک بن جائے گا۔ شرک سے بچ جائے، اللہ ہم کو شرک سے محفوظ کرے۔ فرمایا فمن اضطر، جو شخص بے قرار کر دیا گیا، مجبور ہو گیا، کہیں پھنس گیا، ہو سکتا ہے آدمی کی پہاڑوں میں جنگلوں میں پھنس جائے اور وہ کھانے کی چیز نہ ملے، یہ حرام چیزیں وہاں ہیں، مردار ہے یا گوشت مل گیا، اپنا خون ہے وہاں، غیر اللہ کے نام کی نیاز ہے، خنزیر کا گوشت یا کوئی اور حرام چیز ہے، حلال چیز نہیں، پھنس گیا، خطرہ ہے کہ مر جائے گا بھوک سے، تو پھر جان بچانے کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ حرام کھا سکتا ہے۔ اس طرح جان بچانے کے لیے کفر یا کلمہ پڑھنے کی اجازت ہے، اس طرح جان بچانے کے حرام کھانے کی بھی کیا ہے؟ اجازت ہے، لیکن اضطراری حالت میں، عام نہیں، یہ حلال چیزیں بھی حرام کھائے نہیں، اضطراری حالت میں پھنس گیا بندہ کہیں، تو حلال چیز کو ہے نہیں، تو خطرہ ہے کہ مر جائے گا بھوک کی وجہ سے، تو یہ حرام چیزیں ہیں وہاں، مردہ جانور ہے، خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے یا غیر اللہ کے نام کی نیاز ہے، تو پھر یہ جان بچانے کے لیے کھا سکتے ہو، اجازت ہے، لیکن غیر باغل، نہ وہ بغاوت ٹیسٹ کے لیے نہیں کھائے، ذائقے کے لیے، اور دوسرا بڑا عادل، زیادتی نہ کرے، یعنی زیادہ نہ کھائے، جس سے بچ سکتی نا یار کچھ نہیں کھائے، زیادہ نہ کھائے۔ فرمایا فإن اللہ غفور الرحیم، جو اضطراری حالت میں حرام کھایا اس کو اللہ کیا ہے؟ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اللہ پچھلے 7ویں پارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ مشرکوں نے بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، عام یہ جانور تھے نا، یہ خود ہی حرام کر، اللہ نے حرام نہیں کیے، انہیں خود ہی حرام کر رکھے تھے۔ اور 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکوں نے جانور جو حرام کر رکھے تھے نا، ان میں نر بھی ہوتے تھے، مادائیں بھی ہوتی تھی، تو ان کا یہ عقیدہ تھا، مشرکوں یہ کہتے تھے کہ ان جانوروں جو حرام کیے ہوئے تھے، ان کی جو مادائیں تھیں نا، ان ماداؤں کے پیٹ سے اگر کوئی زندہ بچہ باہر آتا تھا تو یہ کہتے تھے اس زندہ بچے کو مرد کھائیں گے، عورت کو بھی حرام ہے، عورت نہیں کھا سکتی، یہ کہتے تھے۔ اور اگر مردہ بچہ ان ماداؤں کے پیٹ سے باہر آتا تھا پھر کہتے تھے عورتیں بھی کھا سکتے ہیں، مرد نہیں، سب کھا سکتے ہیں، یعنی اپنے اس بات سے ہی انہوں نے حرام حلال کیا۔ اللہ بھائی یہاں فرما رہے ہیں مشرکو ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، نہ کہو تو اس چیز کے لیے کہ بیان کرتی ہیں تمہاری زبانیں جھوٹ، ہاں یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ جھوٹ بکتے ہو تم۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اپنی طرف سے جانوروں کو حلال اور حرام کر کے اور کہتے ہو کہ چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، وہ کہتے تھے کہ اللہ نے چیزیں جانور حرام کی، تو حرام حلال خود ہی کرتے تھے کہ ماداؤں کے پیٹ سے جو زندہ بچہ نکلے اس کو مردی کھائیں گے، عورتوں میں حرام ہے، اگر مردہ بچہ نکلے تو اس کو عورتیں بھی کھائیں گے، وہ سب کے لیے حلال ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ جو خود ہی تم حرام حلال کر رہے ہو نا، اور کہہ رہے ہو کہ یہ حرام حلال جانور اللہ نے کیے، تم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو، اللہ نے حرام حلال نہیں جانور کیے، اپنے پاس سے ہی جانور حلال حرام کر کے کہہ رہے ہو کہ اللہ نے حرام حلال کیے، کیا کر رہے تم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک وہ لوگ جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں کبھی فلاح پا ہی نہیں سکتے۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم، ان مشرکوں کے لیے تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے دنیا میں، تھوڑا سا قلیل فائدہ ہے، کھانا پینا، پھر ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ ثم ان ربک، پھر بے شک رب آپ کو بخش الذین واسطے لوگوں کے حاضر جن حضر کی من بعد ما بعد کے وسطائے گئے، ثم جاہد فی جہاد کیا اور صبر کیا، ان ربک بے شک رب آپ من بعد اس کے البتہ بخشنے والا کرنے والا ہے۔ یوم تاتی کل نفس، جس دن آئے گا ہر نفس تجادل، جھگڑتا ہوا اپنے نفس کی طرف سے، وتوفا، اور پورا دیا جائے گا ہر نفس کو ما عمل، جو عمل کیا اس نے، وہم لا یظلمون، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بس ضرب اللہ، اور بیان کی اللہ نے مثال ایک بستی کی تھی، وہ امن سے اطمینان سے یاد آتا اس کا راگا دن کثرت سے من کلی مکان، ہر طرف سے، فکفرت بانعم اللہ، اس بستی نے، بستی کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، پس سکھایا اللہ نے اس بستی کے، اس بستی میں رہنے والوں کو لباس بھوک کا، خوف کا، بما کر، اس وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم، آیا ان کے پاس ایک رسول منہم، ان میں سے، فَكَذَّبُوا، تکذیب کی انہوں نے اس رسول کی، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پکڑ لیا ان کو عذاب نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، ظالم تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ،
بس کھاؤ تم وہ چیز کا رزق دیا تم کو اللہ نے حلال بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے، بس کرو شکر کرو اللہ کی نعمت کا، ان کن تم کیا اگر ہو تم یا اس کی بات کرتے انما حرم حرام کہ اللہ نے تم پہ مردہ جانور ودما اور خون ولحم الخنزیر گوشت خنزیر کا وما الا لغیر اور وہ چیز کے پکارا گیا اس میں نام غیر اللہ کا، فمن اضطر پر جو بھی اقرار کر دیا گیا غیر بغ نہ ہو بغاوت کرنے والا ولا نہ حد کرنے والا فإن اللہ غفور بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، ولا تقولوا نہ تو کہو تم مشرک واسطے چیز کے تصیف اور سنتکم مبتدی بیان کرتے ہیں تمہاری زبان جھوٹ، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تفترو یہ اپنے پاس سے حرام حلال کر کے اور یہ کہہ کے یہ چیزیں اللہ نے حرام حلال کی ہیں، اللہ تم کیا باندھ رہے ہو، جھوٹ باندھ رہے ہو، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون بے شک وہ لوگ جو جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پہ وہ فلاح نہیں پائیں گے، بتاؤن قلیل ان کے لیے کیا ہے وہ تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے دنیا میں، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے پھر کیا ہے دردناک عذاب ہے جزا کی۔ اچھا بھائی بیٹھو صبح کون کو ساتھی نہیں آیا بھائی؟ فجر کی نماز میں کون نماز آج ایک رکو پہلے 4 بتاؤ یار کو کہ گوزرا بھی نہیں ہے سارے آئے تھے، اچھا صرف 300 روپئے ماشاء اللہ، 500 تو کرو ہے جی، کون سے دسو تین کیا ہے گی اور کون ہے 6 کا تم آئے تھے دل جائے کسی وہ 10 بھی نہیں، ہاں جی اور 10 سب آپ آئے تھے 300 کے لوگ اور کون نہیں ہے؟ اچھا ہفتے والے دن کل کو چھٹی ہے، ہفتے والے دن یہ سورہ نحل پورا پارا ہو رہا ہے ماشاء اللہ، 14واں پارا پورا ہو، اللہ کی طرح کرم ہو گیا 14واں پارا الحمدللہ، ایک رکوع رہ گیا، یہ ہفتے والے دن پورا ہو جائے گا، سب ساتھی میں آنا ہے، پارا پورا ہو، سورہ نحل بھی پوری ہو رہی ہے، بڑا ہمارے لیے خوشی کا مقام ہے، کوئی آدمی ہے حاضر نہ جو ساتھی نہیں ہے ان کو فون کر دو، انشاءاللہ دعا بھی ہوگی اور مختصر دعوت بھی انشاءاللہ ہوگی، تو انشاءاللہ عمل کی توفیق سے جو بھی 100 روپئے آئے یہ اٹھا بھائی